الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ۔ عزیز بھائیوں، اللہ رب العالمین نے انسان کو اس دنیا میں پیدا کیا تو انسانی زندگی میں مصیبتیں، پریشانیاں، تکلیفوں کا آنا یقینی۔ کبھی ایسا ممکن نہیں کہ انسان کی زندگی سکون میں رہے، اطمینان میں رہے اور پریشانی اس کی زندگی میں نہ آئے، ایسا نہیں ہوتا۔ ہر ایک کو، چاہے امیر ہو یا غریب ہو، چاہے طاقتور ہو یا کمزور ہو، چاہے حسن والا ہو یا بدصورت ہو، زندگی میں کچھ لمحات ایسے ہوتے ہیں جس میں بندے مومن کو شکر ادا کرنا ہوتا ہے، اور کچھ لمحات ایسے ہوتے ہیں کہ بندے مومن کو ان لمحات میں صبر کرنا ہوتا ہے۔ اور یاد رکھیں، اللہ رب العالمین اہل ایمان کو سخت طریقے سے آزمانے کی بات کرتے ہیں۔ آج قرآن مجید کی آیت کریمہ ہم نے پڑھی، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے وہ یہ کہہ دیں کہ ہم ایمان لائے پھر انہیں آزمایا نہیں جائے گا، انہیں ضرور آزمایا جائے گا تاکہ ہم یہ جانیں۔ پروردگار یہ کہتے ہیں ہمیں یہ معلوم ہو کون آزمائش کے موقع پر اللہ رب العالمین سے جڑا رہتا ہے، اللہ سے اپنے تعلق کو مضبوط بنا لیتا ہے، اس آزمائش کے موقع پر صبر کے دامن کو تھامے رہتا ہے، اور وہ کون ہے جو رب العالمین کا ناشکرہ بن جاتا ہے۔ اور یاد رکھیں، ایمان اگر مضبوط ہے، اگر ایمان مبنی ہے تو رب العالمین کے جانب سے آزمائش بھی بڑی سخت ہونے والی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا، ای الناس اشد بلاء، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتائے کہ دنیا میں سب سے زیادہ مصیبتیں اور پریشانیاں کس کو آتی ہیں؟ بولے الانبیاء، سب سے زیادہ تکلیفیں انبیاء اکرام کو آتی ہیں، ثم الامثل فالامثل، پھر جو انبیاء کے طریقے کو اپناتے ہیں، اپنی زندگی کو نبی کے طریقے کے مطابق گزارتے ہیں، ان کی زندگی میں بڑی آزمائشیں، پریشانیاں ہوتی ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے چچا کا انتقال ہوا، ابو طالب، جن سے حد درجہ محبت، غم ہے، پریشان ہے، تکلیف میں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ میرے پیارے چچا جو میرے اور کافرین کے درمیان ایک دیوار بن کر کھڑے ہوئے تھے، یہ کہتے تھے اے بھتیجے جا تجھے جو کرنا ہے کر، میں تیرے ساتھ کھڑا ہوں۔ وہ چاچا کا انتقال ہو گیا۔ ابھی کچھ ہی دن گزرے تھے کہ اما خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بھی انتقال ہوا۔ وہ زوجہ محترمہ اما خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا جو عورتوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حوصلہ ہمت دینے والی اس خاتون کا بھی انتقال ہوا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے غمگین ہیں، بڑے پریشان ہیں کہ زندگی میں جو قریبی لوگ تھے وہ دنیا سے چلے گئے، جو میرے ہم سفر تھے، جو میرا تعاون کرنے والے تھے وہ چلے گئے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات تہیہ کر لی، وہ یہ کہ مکہ کے لوگوں کو چھوڑ دیں، طائف کے لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتے ہیں۔ طائف میں ایک سردار کو بڑا غم ہے، پریشان ہے کہ میرے قریبی لوگوں کا انتقال ہوا، لیکن پھر بھی دعوت اسلام کی تبلیغ میں لگے ہوئے۔ بولا کہ اسلام قبول کرو، بولا نہیں کرو۔ دوسرے کے پاس گئے، بولا اسلام قبول کرو، بولا نہیں۔ تیسرے کے پاس گئے، بولا اسلام قبول کرو، بولا نہیں کرو گا۔ ایسے ہی طائف کے ایک ایک سردار سے ملتے گئے، اور ہر طرف سے جواب میں صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ سنا کہ کوئی ایمان قبول کرنے والا نہیں، کوئی ایمان قبول نہ کرتے۔ لیکن انہوں نے اپنے گاؤں کے بدمعاش بچوں کو جمع کیا اور بولا کہ دیکھو یہ بندہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کا دعویٰ کر چکا ہے، یہ طائف میں جہاں سے بھی گزرے گا اس کو پتھر مارنا ہے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے، طائف کے لوگ ہم کو پتھر مار رہے، کبھی سر پر لگا، کبھی پیٹھ پر لگا، جسم کے مختلف حصوں پر طائف کے لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارا۔ زید بن حارثہ کو خبر ہوئی تو آپ آئے، ان پتھروں کو روکنے کی کوشش کرتے، لیکن کتنے روکے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا
چھوڑا ہی نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور پتھر مارتے, 2 میل دور ہو گئے طائف سے پھر بھی پتھر مارتے, 3 میل دور ہو گئے پھر بھی پتھر مارتے. یہاں تک کہ ایک باغ کے مالک نے دیکھا کہ کسی کو اتنا مارا جا رہا ہے تو باغ کے دروازے کو کھولا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اندر لے کر باغ کے دروازے بند کر. جسم خون میں تر ہے, ہر طرف سے خون خون جسم. جب وضو کے لیے پانی آیا تو خون جوتوں میں جمع ہے, جوتے وضو کے لیے نکالنے مشکل ہو رہے ہیں. آپ نے نکالے جوتے, وضو کیا اور اس کے بعد پروردگار سے دعا کی. کیا دعا کی؟ اے پروردگار, آج میں اپنی کمزوری کی شکایت تجھ سے کرتا ہوں. اے اللہ تعالیٰ قلت وسائل کی شکایت تجھ سے کرتا ہوں. اے اللہ تعالیٰ لوگوں کی ناقدری کی شکایت میں تجھ سے کرتا ہوں. اے اللہ تعالیٰ میرا معاملہ تو نے کس کے حوالے کیا جو مجھے مار دے, جو میرا دشمن بنا بیٹا. اے اللہ تعالیٰ اگر تیرا غضب نہیں ہے تو مجھے کسی بات کی پرواہ نہیں, یہ غم یہ پریشانی کوئی پرواہ نہیں ہے مجھے, تیرا غضب اگر نہیں, لیکن تیری رحمت کو شادا. اے اللہ تعالیٰ میں تیرے چہرے کے نور کی پناہ چاہتا ہوں. رشتے داروں کے انتقال کا وقت, طائف والوں نے اتنا مارا اور وہ وقت تھا. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی غم میں پریشانی میں اپنا سر جھکائے چل رہے یہاں تک کہ قرب المنازل تک پہنچ گئے. وہاں پر اللہ رب العالمین نے اپنی رحمت نازل فرمائی, جبرائیل کو بھیجا. اتنی تکلیف میں اللہ کے محبوب, اتنی تکلیف میں, اتنی پریشانی میں جبرائیل آئے, السلام علیکم بولا. وعلیکم السلام. دیکھو یہ باہر کے فرشتے آئے ہیں آپ کے پاس, اللہ نے بھیجا. وہ فرشتوں نے بھی آگے بڑھ کر سلام کیا. تو پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے باہر کے فرشتوں نے کہا کہ ہمیں اللہ نے بھیجا, آپ ایک خود پکڑیں, ہم طائف کے لوگوں کو ان دونوں پہاڑوں کے درمیان پیس کر رکھ دیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا بتایا, نہیں چلے جاؤ, پہاڑوں نہیں. اس کے بعد اللہ سے دعا کی, اللہم اہدی قومی فإنہم لا یعلمون. اے اللہ تعالیٰ میری اس قوم کو ہدایت دے, مجھے نہیں جانتی, نہیں معلوم کہ میں نبی اور رسول ہوں, انہیں نہیں معلوم کہ میں تیرا پیغام لے کر ان کے پاس آیا ہوں, نہیں جانتی اس لیے مجھے ماری. اور فرشتوں سے کہنے لگے کہ یہ نہیں تو ان کی نسل ایمان ضرور لے آئے. اب ذرا دیکھیں کتنی پریشانی, کتنی مصیبت, جسم پورا زخموں سے چور ہو چکا ہے اور پھر بھی اللہ رب العالمین کا شکر ادا کر. اتنی بڑی مصیبت اور پریشانی ہماری زندگی میں آ نہیں سکتی. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے 1 دن یا 2 دن کی بات میں نے بتائی. پوری زندگی کتنی تکلیفوں سے گزری, پریشانیوں میں گزری. آج ہمارے پاس جو وسائل ہیں, صحابہ کے پاس وہ وسائل نہیں تھے. وہ اپنے پیٹ پر پتھر ڈالا کرتے تھے, دن بھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ملا کرتا تھا. کبھی کبھار ایک کھجور کے ذریعے پورا دن انہوں نے گزارا. آج ہمارے پاس وسائل ہے, کھانا ہے, ہر چیز موجود ہے, لیکن پھر بھی رب العالمین کی ناشکری ہم کرتے ہیں. اور یاد رکھیں رب العالمین آزماتا ہے یہ جاننے کے لیے کہ تمہارا ایمان کتنا مضبوط ہے, تم اپنے ایمان میں کتنا پختہ ہو. رب العالمین سے شکوے نہ کریں, شکایت نہ کریں. کچھ کم آیا, کھانے میں کچھ کم ہے, شکایت نہ کریں. اگر گھر میں اچھے عمدہ کھجور نہیں, نارمل کھجور ہے, شکایت نہ کریں. اگر عید کے موقع پر 1500 1600 2000 کے کپڑے پہننے نصیب نہیں ہوتے, لیکن جسم پر کپڑے تو ہے, اللہ رب العالمین کا شکر ادا کریں. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, عجبا لامر المؤمن, کہ مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے کہ اسے ہر معاملے میں رب العالمین کو راضی کر لینا آتا ہے. جب مصیبت اور پریشانی میں ہوتا ہے صبر کرتا ہے, اللہ خوش ہوتا ہے. جب وہ نعمتوں میں ہوتا ہے شکر کرتا ہے, پھر رب العالمین کو خوش کر لیتا ہے. ایسے کرتے ہیں صبر اور شکر زندگی میں لازم پکڑے رکھیں, اور کبھی اس سے ہٹ کر زندگی کے کسی اور طریقے راستے پر نہ جائیں جہاں پر تم رب العالمین کی ناشکری یا اپنی زندگی کی مصیبتوں کو لے کر اس سے شکوہ شکایت اور اس پر ناانصافی کا الزام ٹھوکتے ہو. کبھی ایسا نہ کریں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں مصیبتوں میں صبر اور نعمتوں میں شکر ادا
الله وبركاته.